اور معوذ نے جب اپنی تلواروں سے ابو جہل کو گھائل کر دیا تو حضرت ابن مسعود کا اس طرف سے گزر ہوا۔ حضرت ابن مسعود کے پاس کارآمد تلوار نہ تھی، انہوں نے ابو جہل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر اصحاب میں سے تھے۔ محمد نوید اظہر حضرت عبداللہ بن مسعود اسلام قبول کرنے والے اولین اصحاب رسول میں ہیں۔ امام بغوی نے آپ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ میں اسلام لانے والوں میں چھٹا شخص ہوں۔ آپ کے قبول اسلام کا واقعہ نہایت دلچسپ ہے۔ آپ عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرا رہے تھے کہ ادھر سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کے ہمراہ گزرے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ طلب فرمایا۔ حضرت ابن مسعود نے عرض کیا، مجھے امانت دار بنایا گیا ہے کہ بکریاں چراؤں اور ان کی حفاظت کروں، دودھ پلانے کا مجاز نہیں ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں میں سے ایک ایسی بکری تلاش کی جو ابھی دودھ دینے کے قابل نہیں ہوئی تھی۔ آپ نے اس کے تھن پر ہاتھ پھیرا اور اسے دوہا۔ یوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر نے دودھ نوش فرمایا۔ یہ ماجرا دیکھ کر عبداللہ بن مسعود نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یہ دعا مجھے بھی سکھا دیں۔ آپ نے عبداللہ بن مسعود کے سر پر دست شفقت پھیرا اور فرمایا، تم خود علم سکھانے والے پیارے بچے ہو، یعنی تم استاد بنو گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سرکار دو عالم کے قریبی اور پسندیدہ ساتھیوں میں سے تھے۔ آپ سفر و حضر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ حضور نے ان سے فرما رکھا تھا کہ تمہیں میرے گھر میں حاضر ہونے کے لیے اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں، پردہ اٹھا کر اندر آ جایا کرو اور ہماری باتیں سنا کرو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خاص خدمتیں ابن مسعود سے متعلق تھیں، مثلا جوتا مبارک اٹھانا، مسواک کو اپنے پاس رکھنا، آپ کے آگے چلنا، نہاتے وقت پردہ کرانا، خواب سے بیدار کرانا وغیرہ۔ ابتدائے اسلام میں جب اپنے اسلام کا اظہار نہایت مشکل تھا، آپ وہ پہلے مسلمان تھے جنہوں نے بیت اللہ شریف کے پاس کھڑے ہو کر مستانہ وار سورہ رحمان کی با آواز بلند تلاوت کی اور کفار مکہ کا ظلم برداشت کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کو ان چار افراد سے حاصل کرو۔ سب سے پہلے عبداللہ ابن مسعود کا نام ذکر فرمایا، بعد ازاں ابی بن کعب، سالم مولا اور معاذ بن جبل کے اسماء گرامی لیے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی عادت و اطوار میں عبداللہ بن مسعود سے مشابہت رکھنے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ رسول اللہ کے قریبی اصحاب کی نظر میں عبداللہ بن مسعود درجات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنی امت کے واسطے وہ پسند کیا ہے جو ابن مسعود اس کے واسطے پسند کریں، اور امت کے واسطے اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں جسے ابن مسعود ناپسند کریں۔ اس فرمان عظمت نشان کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں حضرت عبداللہ بن مسعود کا سب سے پہلا اجتہاد جو نظر آتا ہے وہ خلافت صدیق اکبر کے بارے میں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں ابن مسعود نے ان خوبصورت الفاظ میں اجتہاد کیا کہ ہم اپنے دنیاوی معاملات کے لیے ایسی شخصیت کو پسند کرتے ہیں جسے رسول اللہ نے ہمارے دینی امور کے لیے پسند فرمایا ہے، یعنی جس ہستی کو حضور نے نماز کی امانت کے لیے مقرر فرمایا تھا اسی کو ہم خلافت کے لیے پسند کرتے ہیں۔ رسول کریم کے بدترین دشمن ابو جہل کی گردن کاٹنے کا شرف بھی عبداللہ بن مسعود کو حاصل ہوا۔ دو ننھے بچے معاذ اور معوذ نے جب اپنی تلواروں سے ابو جہل کو گھائل کر دیا
تو حضرت ابن مسعود کا اس طرف سے گزر ہوا۔ حضرت ابن مسعود کے پاس کارآمد تلوار نہ تھی، انہوں نے ابو جہل کی تلوار اٹھا لی۔ ابو جہل کی نظر ان پر پڑی تو وہ ان کے ارادے کو بھانپ گیا۔ اس نے کہا، اے حقیر، بھیڑیں چرانے والے، تو نے مشکل کام کو ہاتھ ڈالا ہے۔ حضرت ابن مسعود نے اس کے ساتھ ہی اس کی گردن کاٹ دی اور اس کا سر اور تلوار دونوں کو لا کر رسول کریم کے قدموں میں ڈال دیا۔ رسول اللہ نے وہ تلوار آپ ہی کو عنایت فرما دی۔ حضرت ابن مسعود کا قد چھوٹا تھا، پنڈلیاں پتلی پتلی تھی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ نے انہیں درخت پر سے کوئی چیز اتارنے کا حکم دیا۔ وہ درخت پر چڑھے، ان کی باریک پنڈلیوں کو دیکھ کر صحابہ اکرام کی ہنسی چھوٹ گئی۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، تم کیا ہنستے ہو؟ عبداللہ کی ٹانگیں میزان میں احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز ابن مسعود کو بیٹھا دیکھا تو فرمایا، یہ علم و معرفت سے بھری چھاگل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 ہجری میں حضرت عمار بن یاسر اور عبداللہ بن مسعود کو کوفہ بھیجا اور اہل کوفہ کو لکھا، میں نے عمار بن یاسر کو امیر اور عبداللہ بن مسعود کو معلم بنا کر تمہارے پاس بھیجا ہے۔ یہ دونوں ہستیاں رسول اللہ کے برگزیدہ اصحاب اور اصحاب بدر میں سے ہیں، تم ان دونوں سے سنو اور ان کی پیروی اور اطاعت کرو۔ عبداللہ بن مسعود کو تو میں نے اپنے نفس پر اصرار کر کے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ یوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پوری ہو گئی کہ تم